اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین فاما بعد۔ آج ہم جس موقع پہ اکٹھے ہیں اور میں یہ پیغام صدر اور تمام اراکین حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے یہ پیغام ملت جعفریہ کو اور تمام برادران اسلام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے بڑے زخمی دل کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ یہ چند کلمات جو ہے شاید میں کہہ سکوں کہ ایک بدبخت، ایک بد زبان اور بد نسب شخص جس کا نام تو عبد الرحمن ہے، اس سلفی نے سرکار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر مخدرات عصمت جو ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، بد زبانی کی ہے اور بد زبانی کی انتہا کر دی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس وقت محرم کی آمد ہے اور اس موقع پر وقت کے حکمرانوں کو اس بات کو، اس سازش کو، اس بد عمل کو، اس بد نسل شخص کے بد عمل کو پوری طرح سے فہم و فراست کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے اور اس سازش کا جو ہے وہ کلا کما کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار اپنے سگے باپ کا قتل جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، مگر آئمہ خدا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے اس کو ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اسی ہم ملک کے شہری ہیں، اس کا امن ہمیں جو ہے وہ بڑا عزیز ہے اور اسی امن کو عزیز سمجھتے ہوئے یہ آواز جو ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں کہ اس جمعۃ المبارک جو کہ 9 جولائی کو ہوگا، پورے ملک پاکستان میں بالعموم اور ضلع گجرات میں بالخصوص جو ہے وہ مختلف مقامات پر احتجاجی ریلیاں جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں جلال پور جٹہ میں اور لالا موسیٰ میں اور پھر حسینیہ ٹرسٹ سے جو ہے وہ بعد از نماز جمعہ 9 جولائی کو جو احتجاجی ریلی جو ہے وہ منعقد ہوگی اور ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کراتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بدبخت شخص کے خلاف، اس بد نسل اور بد نسب شخص کے خلاف ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، مگر ایف آئی آر کا درج ہو جانا ناکافی ہے۔ حکومت وقت اپنے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے اس کی گرفتاری عمل میں لائے اور گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے جو ہے وہ اس کو قانون کے شکنجے میں جکڑے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچائے۔ نہ صرف اس کی گرفتاری بلکہ اس حد تک گستاخی اور اتنی بد زبانی جو ہے آج تک بنی امیہ میں بھی کسی خاندان اور کسی شخص اور کسی شخصیت نے نہیں کی ہے جتنی بد زبانی اس نے کی ہے، لہذا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی 295C دہشت گردی کی ایکٹ جو ہے اس کو شامل کرتے ہوئے کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے پیش آنا چاہیے کہ آئندہ کسی بھی بدبخت انسان کو جو ہے وہ ایسی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو۔ آج جب میں یہ کلمات کہہ رہا ہوں تو نہ صرف ملت تشیع غمزدہ ہے، نہ صرف ملت تشیع جو ہے وہ زخم خوردہ ہے، نہ صرف ملت تشیع کے دلوں اور پہ گہرا زخم ہے، بلکہ تمام اہل بیت کے ماننے والے غیر شیعہ برادران اسلام جو ہیں وہ بھی یقینی بات ہے کہ اس معاملے میں اتنے ہی غمزدہ ہیں اور اتنا ہی غم و غصہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر جو ہے وہ رکھتے۔ ان حالات میں ہم طاہر اشرفی صاحب کا بیان جو ہے، ابتسام ظہیر کا بیان جو ہے مولانا صاحب کا، اور مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا بیان جو ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں۔ ان بیانات کی حد تک وہ چاہے حنیف قریشی صاحب کا بیان ہو
یا اسی طرح سے بہت سارے جو برادران اسلام ہیں ان کی طرف سے بیان ہوں، بیان ہماری ضرورت کو اور ہمارے زخموں کے اوپر مرہم نہیں رکھتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت جب چاہے تو کسی بھی ملزم اور مجرم کی لوکیشن بھی ٹریس کر لیتی، اس کے موبائل کے ذریعے سے اس کے مقام تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ میرا یہ پیغام ہوگا حکومت کے کارپردازوں سے کہ اس بدبخت انسان نے پورے ملک کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ملک کا امن جو ہے وہ متقاضی ہے اس بات کا کہ ایسے شخص کو فوراً گرفتار کر کے فوری قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے، اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی نسبت کا اظہار کرنے کے لیے 9 جولائی بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ حسینیہ سے برآمد ہونے والی احتجاجی ریلی میں تمام برادران اسلام، تمام شیعان حیدر کرار، چاہے وہ عزادار ہیں، چاہے وہ ماتمی ہیں، چاہے وہ بانیان ہیں، ان سب کا یہ شرعی فریضہ بنتا ہے کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، اور ایسے شخص کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہوئے اس سے براءت کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔